اب بغیر مومنین کا اور ناظرین کا وقت لیے ہم مقدماتی گفتگو کی جانب چلتے ہیں۔ علی معاویہ صاحب، میں فقط چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، جیسا کہ پہلے بھی آپ کی ہم نے گوش گزار کیا تھا کہ 5 راؤنڈ ہوں گے۔ شروعات جو ہے وہ اہل تشیع کے مناظر کریں گے، چونکہ موضوع کی طرف سے دیا گیا تھا، وہ 7 منٹ گفتگو کریں گے اور آپ اس کے جواب میں 7 منٹ گفتگو کریں گے، یعنی ٹوٹل آپ دونوں کی گفتگو 35 منٹ کی ہوگی، یعنی آپ 35 منٹ، 5 راؤنڈ آپ کے ہوں گے، 7 منٹ پر ہر راؤنڈ، اور ادھر سے بھی 7 منٹ ہر راؤنڈ جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ البتہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مقدماتی گفتگو ہو، 2 منٹ آپ گفتگو کریں، 2 منٹ ہمارے یہاں پہ جو میزبان ہیں یا جو اہل تشیع کے مناظر ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو مدعی ہیں نا جی وہ گفتگو شروع کریں، تاکہ ان کے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم جواب میں پھر وہ بات کہیں، اس کو جواب دعویٰ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں۔ جی تو دعویٰ وہ 7 منٹ کی جو گفتگو ہوگی، جب وہ شروع کریں گے، علی معاویہ صاحب جب وہ شروع کریں گے اپنا مدعا رکھیں گے توحید کے موضوع پہ، وہ ان کی 7 منٹ کی گفتگو میں ہوگا، وہ اپنا پورے 7 منٹ کے صورت میں اپنا مدعا توحید کے حوالے سے جو وہ موضوع ہمارا آج کا ہے وہ پیش کر دیں گے، لیکن یہ ابتدائی منٹ کی 2 منٹ کی گفتگو ہے کہ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کافی تفصیل بتا دی ہمارے حضرات کو، سامعین ناظرین کو، کہ کس طرح ہماری بات شروع ہوئی تھی، تو جس طرح آپ نے نام لے کر میرا چیلنج کیا تھا، پھر میں نے چیلنج قبول کیا تھا، اور موضوع بھی آپ ہی کی طرف سے آیا، تو ہم نے قبول کیا اس موضوع کو۔ تو ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی اپنا موضوع دیں گے، اور موضوع ہم نے دیا امامت کا۔ امامت پر تفصیل کس طرح بات ہوگی پھر وہ تو ہم آگے بات کریں گے، کیونکہ جب توحید پہ ایک مسئلہ حل ہو جائے، ایک بات حل ہو جائے، تو پھر آگے ہم اس پہ ہم بات کریں گے کہ امامت پہ کس طرح بات ہم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو توحید کا جو موضوع آپ کی طرف سے آیا ہے تو ہم نے اس کو قبول کیا ہے اور اس پر ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا دعویٰ ہوگا اس کے مطابق ہم آپ کے دلائل جو آپ بات کریں گے ان کا ہم قرآن سے اور شیعہ معتبر کتب سے ہم دلائل دیں گے، شیعہ ائمہ معصومین سے اور شیعہ کتب عقائد سے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے اس کا۔ تو یہ جو آپ نے موضوع رکھا ہے توحید کا، تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ مخالف مناظر ہیں پہلے واضح کریں کہ جب بھی وہ ہم پہ اعتراض کریں گے تو پہلے وہ اپنا نظریہ بتائیں اس بارے میں، پھر ہم پہ اعتراض کریں کہ مثلا جو بھی آپ مسئلہ اٹھائیں، جو بھی اعتراض کریں گے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اس سے یہ بات لازم آتی ہے، تو پہلے اپنا عقیدہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے، تاکہ عوام سمجھے، صرف الزام نہ ہو۔ اگر آپ نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ افہام و تفہیم والا ہو، اچھے ماحول والا ہو، تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی چاہتے تھے کہ اس طرح کا ماحول ہو، اس طرح کی گفتگو ہو۔ تو بسم اللہ کریں گے انشاءاللہ ہم تو شروعات آج کا موضوع کریں گے ہم، اور میں چاہ رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں، توحید کے موضوع کو آگے بھی لے چلیں، یہ نشست نہیں، اس کے آگے والی نشست جو ہے وہ بھی توحید پہ ہی رکھیں، کیونکہ بہت سا مواد ہمارے پاس موجود ہے جو ہم عوام کے سامنے لائیں گے، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے توحید والا جو اس پہ مناظرہ تو نہیں ہوا، کتابی کی شکل میں تو بات چلتی رہتی ہے لیکن مناظرہ نہیں ہوا، تو ہم چاہیں گے کہ یہ موضوع آپ کا چلتا رہے، یہ نشست رکھیے، اگلی جو ہفتے کی نشست وہ بھی ہم توحید پہ ہی رکھیں۔ تو سب سے میری گزارش یہ ہوگی کہ جو اعتراض کریں گے آپ کے مناظر صاحب تو وہ اپنا نظریہ بتا کر پھر ہم پہ اعتراض کریں، ٹھیک ہے جی؟ یہ میری گفتگو کی تمید تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں بھی اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، جو ولی اثر یوٹیوب چینل کی طرف سے آج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پچھلا مناظرہ علم غیب کے حوالے سے ہوا، تو ہم نے پھر کہا کہ ایک اور شخص جو ان سے بھی زیادہ قابل ہوں، توانا ہوں، وہ آ کے بات کریں، اور ایک ایسا شخص ہو کہ جو لوگ جانتے ہیں، ان کو معرفی ہو، لوگ قبول کرتے ہوں، اس سے بات کریں۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ اس کے بارے میں اپنے پہلے ٹرم میں وہ بات کر لوں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں تشکر کرتا ہوں اپنے اس دوست کے کہ ہم نے پہلے مناظرے میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا ہدف وہ شکست دینا کسی کو یا اپنے فتح کے جشن منانا یہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ علمی طور پر وہ صحیح اعتقادات لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ کچھ دنوں میں ہی، کچھ دن پہلے لوگوں نے دیکھ لیا
کہ شہید سلیمانی کے جو یونیورسٹی تھی، یونیورسٹی پہ وہ لوگوں نے دھماکے کیے، وہاں پہ کئی لوگ شہید ہو گئے۔ اگر لوگ بیٹھ کر اپنی جو ہے وہ بحثیں کرتے اور ایسے اعتقادات کے بارے میں لوگوں کو واضح کرتے تو آج یہ بات ہمارے سامنے نہ آتی کہ بے گناہ لوگ قتل ہو جاتے۔ بس جو ایسے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان اور اسی طرح جو درگیری اور جنگیں ہیں مختلف مناطق میں، مختلف جگہوں پر، تو اس کے بہت سخت جو ہے نقصانات ہیں۔ یہ تمام کے تمام نقصانات وہ علمی گفتگو میں حل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہوں تاکہ اہل سنت عزیز دوستوں کو پتہ چلے کہ میرے قریبی دوست جو ہے وہ سیریا میں شہید ہو گئے ہیں آج بھی، اور آج شہید ہوئے ہیں، اور آج ہی میرے قریب رشتہ دار جو ہے وہ لبنان میں شہید ہوئے ہیں، اور وہ سب جو ہے وہ میں خود بھی قدس سے ہوں۔ ہم یہاں جب آتے ہیں ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ ایک ہدف لے کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہم کسی کو تکفیر نہ کریں، ایک دوسرے کے اعتقادات کو اچھے طریقے سے جان لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے درمیان میں جو ہے دشمنی پیدا کریں، نہیں، بلکہ ہم بیان کریں کہ اعتقادات کیا ہے اور ہم کسی کی تکفیر نہ کریں، علمی طور پر آ جائیں۔ جی میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ خیلی ممنون جی۔ جو ابتدائی گفتگو تھی، مقدماتی گفتگو تھی، وہ استاد نے بیان کی۔ استاد کی طرف سے یہ علی معاویہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں، انہوں نے کہا کہ توحید کے حوالے سے جو ہمارا ادعا ہے وہ ہم اپنے جو ابھی 7 منٹ کا ان کا ٹائم شروع ہوگا اس میں وہ بیان کریں گے کہ ہم توحید پہ جو آپ کے اعتراض، ہمارے اعتراضات ہیں یا جو ان کے استدلالات ہیں وہ اس میں رکھیں گے اور آپ اس کے جوابات دیں گے۔ ابھی ہم بغیر وقت ضائع کیے جو ہے، چونکہ ابتدا جو ہے وہ شیعہ مناظر کی جانب سے ہوگی، اب آپ کی خدمت میں چلتے ہیں اور پہلا وقت جو پہلا راؤنڈ ہے وہ شروع کرتے ہیں بغیر کسی توقف کے، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں شیعہ مناظر کی خدمت میں کہ ان کا جو پہلا راؤنڈ ہے جس میں وہ 7 منٹ گفتگو کریں گے اور اپنے وقت سے اوپر وقت نہیں لیں گے۔ پہلی یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ دونوں جو ہمارے مناظرین ہیں وہ اپنے مقررہ وقت میں گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے کی گفتگو کے درمیان جو ہے وہ کلام نہیں کریں گے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد ابوالقاسمی کی طرف۔ استاد دے فرمائید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوعی کہ میخوایم مطرح بکنیم، آج ہم جو موضوع بیان کرنا چاہتے ہیں وہ توحید ہے۔ شیعہ شروع سے ہی توحید جو ہے وہ لے لیتے ہیں منابع شریعہ سے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام وہ اللہ کے طرف سے جو ہے وہ مخلص لوگ ہیں۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ اہل بیت علیہم السلام سے جو ہے ہم نے لیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اعتقادات اہل بیت سے لیتے ہیں۔ تو اس کی ایک بات ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت اگر کوئی اور کسی اور شخص نے شیعوں کے علاوہ انہوں نے عقیدہ لیا تو وہ کئی مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں۔ ہم اہل سنت کے مختلف مذاہب پر مختلف اشکالات کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے اشکالات ہیں یہ تکفیر کا سبب نہیں بنتے، چونکہ جو عوام ہیں، عوام اہل سنت ہیں، وہ اتنے گہرے مسائل کو نہیں جانتے، پھر ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ان مسائل کے لوازم کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بہت سی چھوٹے سے جو ہے واجبات یا مستحبات کو جان لیتے ہیں تو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں کرتا چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر وہ کسی جو ہے وہ امر کا منکر ہو جائیں تو کافر ہو جاتا ہے۔ ہم تکفیر نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو اعتقادات ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو ہم آج مطرح کرنا چاہتے ہیں
کہ مسئله این است که ما خدا رو وہ چگونه باید مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کو توحید اسماء و کیسے صفات. بیان کریں، توحید اسماء و صفات کیسے پہچانیں، در باب شناخت خدا اللہ کی شناخت میں امام اعظم آقایان احناف کے جو امام اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کتاب فقه اکبر فقہ اکبر کتاب میں، که آقای ملا علی قاری هم یہ ملا علی قاری نے اس کی شرح کی ہے. به صراحت میگوید یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں دست داره، کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، صورت داره، اس کا چہرہ ہے، نفس داره، اس کا جو ہے وہ ولی نفس نباید این رو موجود تعریف ہے، کرد. نباید لیکن کیفیت براش. کہتے ہیں کہ لیکن کیفیت کے علاوہ اس کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اونطوری که لایق ذاتشه، دستی داره متناسب، اور یہ ہم کہیں گے کہ اس کا ہاتھ ہے جس طرح جو ہے اس کے ساتھ متناسب ہے. در ذیل این عبارت اس عبارت کے ذیل میں تمام شروحی که آقایان تمام احناف کے تمام دارند، شروح کے جو احناف نے آمدن اس کتاب کی ہیں وہاں پہ کیا کہا ہے اثبات ید و وجه در نزد ما حق است، ملازم کہ نیست. ہمارے نزدیک اللہ کے لیے ہاتھ اور چہرے کا اثبات کرنا یہ حق ہے، آمدن اینها رو اور رد کردن. معتزلہ نے اس کو رد تعویل کیا ہے. کردن. پس گمراه شدن. پس معتزلہ جو ہے وہ گمراہ ہو چکے ہیں. یعنی تعویل کردن یعنی صفات خدا در نظر یعنی اہل سنت کے ہاں که اعتقاد صفات آقای خدا ابو کے حنیفه باشن، تعمیل کرنا، تعطیل به حساب میاد. اہل سنت کے ہاں خدا کے صفات اس کا جو ہے وہ ثابت نہ کرنا یہ تعطیل لازم آتا ہے. هم داریم، اما اون حنفی معتزلی خلاف تعویل ثابت نہ کرنا یعنی صفات کی تعویل نہ کرنا اس سے تعطیل لازم آتا ہے. مبنی احناف مشخص شد. خو احناف کا جو مبنی ہے وہ مشخص ہو حالا گیا ہے. بر همین اساس من میام چند تا اسی بنیاد پر میں آ کر کچھ روایات جو ہے وہ آقای علی معاویه سوال میپرسم. جناب آقای علی روایات معاویه بیان کر کے میں پہلے علی معاویہ صاحب سے سوال پوچھتا ہوں بخاری مطرح کرده، کہ وہ روایت جو جناب بخاری نے مطرح کی ہے بیان کی ہے، میگه وقتی که وہ کہتے ہیں کہ خدای جب متعال رحم را خلق کرد، کہ جب قامت اللہ نے الرحم رحم کو خلق کیا و چیکار کرد؟ تو فاخذت بحق و رحمان، آمد حق و خدا رو گرفت. تو وہ اس نے آ کے حق و خدا کو لے لیا. اب حق کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چھوٹی شلوار، شلوارک یعنی خدای ایک چھوٹی سی شلوار، صحیح بخاری یعنی صحیح بخاری کا جو خدا ہے وہ ایک شلوار رکھتا ہے، چھوٹی سی شلوار، شارٹ شلوارک نیست، بند شلواره. بند کا نہیں، یہ جو ہے وہ شارٹ نہیں ہے بلکہ وہی شلوار کو بند کرنے کے ایک ناڑا ٹائپ کے کوئی چیز ہے. تو لہٰذا چونکہ وہ ناڑا موجود تھا تو خدا نے کہا ماہ مت کرو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کھل جائے گی. قالت مه چیکار میکنی؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قالت هذا مقام العائد بك من القتل. گفت خدایا من میخوام که خلاصه من قطع رحم نشم. کہا کہ اے خدا میں چاہتا ہوں کہ میں قطع رحم نہ ہو جاؤں. آیا ما اینم تعویل نکنیم؟ کیا ہم اس کی تعویل نہ کریں؟ روایت دیگری است، ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اس کی سند بھی صحیح ہے. مختلف کتابوں میں، اہل حدیث اور غیر اہل حدیث کی کتابوں میں آ کے انہوں نے بصراحت کے ساتھ آ کے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبر نے دیکھا ہے ایک ایسے جوان کے صورت میں کہ جس کے ایک خاص قسم کے بال ہوں، 10 نفر این روایت رو تصحیح کردن اور ان میں سے 10 لوگوں نے اس روایت کی تصحیح کی ہے، و اون کسانی که رد کردن فقط به خاطر مضمونش رد کردن. اور جن لوگوں نے اس روایت کو رد کیا اس نے مضمون کی وجہ سے رد کیا ہے، سند کے حوالے سے وہ کوئی اشکال نہ کر سکے. صفات آقای بیہقی آمده، یہ جناب بیہقی کی کتاب جو ہے وہ اسماء و صفات میں احمد بن حنبل تصحیح کرده، احمد بن حنبل نے اس کی تصحیح کی ہے، آقای سیوطی تصحیح کرده، سیوطی نے اس کی تصحیح کی ہے، و بسیاری دیگر از علمایی که اور سند رو میشناسند بہت سارے علماء کے جو سند کو پہچانتے ہیں وہ انہوں نے اس روایت کو معتبر جانا ہے. طبق قاعده‌ای که آقای ابو حنیفه و دیگران گفتند، پس جناب ابو حنیفہ اور دیگر علماء کے قواعد کے مطابق پس اس کی تعویل نہیں ہونی چاہیے. ما اعتقاد داشته باشیم خدا یک جوان مفرفری است، ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ خدا جو ہے ایک جوان ہے اور اس کے ایک خاص قسم کے بال ہیں، میشه همچین اعتقاد نسبت به خدا داشت. تو یہ خدا کے بارے میں کیا تم جو ہے وہ بیان کرتے ہو؟ بگید من توحیدی که آقای ابو حنیفه و اکثر اهل سنت گفتن قبول
ندارد. خب اگر کوئی جو ہے اس کو قبول نہ کریں تو وہ کہیں کہ توحید جو جناب ابو حنیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بہت سارے اہل سنت نے بیان کیے ہیں ہم اسے قبول نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پاکستان میں بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے نیٹ کا، جس وجہ سے میری کال بار بار ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، تو کافی باتیں اب دوبارہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ کنیکشن لاسٹ دکھا رہا ہے. مجھے آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کا وقت چل رہا ہے، آپ جاری رکھیں. ٹھیک ہے. جی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے شیعہ مناظر صاحب نے جو اہل سنت کتابوں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ان کے کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے بقول ان کے کہ اللہ تعالیٰ کی اظہار کو پکڑا، انہوں نے اس طرح کی انہوں نے چند روایت پیش کی ہیں جو میں سمجھا ہوں. چند روایتیں مجھے سننے میں آئی کیونکہ کنیکشن کا مسئلہ ہے. بہرحال میں ایک اصولی بات یہاں کرتا ہوں، پھر یہ اصولی بات ہی ان سارے مسائل پہ فٹ ہوگی، ان ساری عبارات پہ فٹ ہوگی. سب سے پہلی بات تو میں قرآن سے آیت پڑھوں گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ساتھ فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں محکم آیات بھی نازل کی ہیں اور متشابہات بھی نازل کی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن متشابہات کے در پہ وہ پڑھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ. تو جو متشابہ کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ لوگ ہیں. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ جن کے دل میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تفسیر صافی ہے، اس میں اس آیت کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں، 318 ہے صفحہ اس کا. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی والے جو ملا فیض کاشانی ہیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ زیغ میل عن الحق کل مبتدیتی، جو بدعتی لوگ ہیں وہ یہ متشابہات آیت سے جو استعار کرتے ہیں اور پھر اعتراضات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تعویل باطل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دوسرا حوالہ شیعہ تفسیر سے میں پڑھوں گا، شیعہ تفسیر مجمع البیان، اسی کی آیت کی تفسیر سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے. تفسیر میں ہے کہ اے میل عن الحق، جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان متشابہ آیات کو لے کر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، فتنہ طلب کرنے کے لیے. تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اے لطلب الضلال والاضلال، گمراہ ہونے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے متشابہ آیات لیتے ہیں. افساد الدین علی الناس، لوگوں کے دین کو فاسد کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ آیات کو لیتے ہیں. تو یہ جو آیت آپ احادیث پڑھ رہے ہیں یہ ساری کیا ہے؟ متشابہات ہیں. متشابہ ہے کیا؟ متشابہ وہ جن کی مختلف معنی نکلتی ہیں، اور مختلف معنی نکلتی ہیں تو ان کی تعویلات کرنی پڑتی ہیں. صحیح معنی جو شریعت کے مطابق ہے وہ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سی آیات آپ کے الاعتقادات شیخ صدوق قمی میں بھی ہے، انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، جس میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. آپ الاعتقادات ان کے شیخ صدوق قمی کی ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ میرے پاس ترجمہ ہے ان کا الاعتقادات کا. اس میں واضح انہوں نے قرآن جس میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مختلف اعضاء کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نیچے آنے کا، اوپر جانے کا ذکر ہے. یہ آیات پوری لکھی انہوں نے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ساری وہ آیات ہیں جو متشابہ ہیں، جن کی ہم تعویل کریں گے جو تو ہمیں کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ مانتے ہیں؟ قرآن کی آیت، بہت ساری آیت قرآن کی آیت ہے جن میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مبارک کا ذکر ہے. اور جس طرح کی میں ایک مثال کے طور پہ آیت کچھ پڑھتا ہوں، یہ آیت پڑھ بھی میں الاعتقادات سے رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد میں آیت پڑھ رہا ہوں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تمہارا آپ کا پروردگار حاضر ہوگا اور فرشتے صف در صف. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر آنے کا، نیچے آنے کا ذکر ہے. اور مختلف آیات اس نے نقل کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ کے چہرے، اللہ کی پنڈلی، ان سب کا ذکر ہے. تو ان کا یہ کیا مطلب لیں گے؟ اگر کوئی ملحد ان سے سوال کرے، اگر کوئی بے دین سے سوال کرے، کوئی یہودی عیسائی سوال کرے، تو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے،
تمہارے قرآن میں اللہ کا ہاتھ کا ذکر ہے، تمہارے قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، تو مجھے کیا جواب دیں گے یہ؟ تو جو ان کا جواب ہوگا ان صفات متشابہات کا، وہی ہمارا جواب ہوگا۔ باقی اہل سنت کا موقف کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے چل کے پیش کروں گا، کیونکہ پہلے مجھے یہ واضح کرنا تھا کہ یہ جو آیات روایت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس طرح کی جو صفات پیش کر رہے ہیں، یہ ساری صفات متشابہات ہیں، یہ اصولی بات ہے۔ اس کی آپ بھی تعویل کریں گے، لازماً آپ بھی تعویل کریں گے، آپ کے بڑے بھی تعویل کر چکے ہیں اور آپ بھی تعویل کریں گے ان ساری جو ہے وہ آیات کی۔ اور جو کتب شیعہ میں یہ بات ہے وہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ آگے چل کے کہ آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا آگے چل کے۔ فی الحال میں نے یہ اصول بیان کیا کہ یہ آیت متشابہات ہیں، اور متشابہات کے پیچھے وہ پڑتے ہیں جن کے دل میں کجی ہے، جو بدعتی ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی آیت متشابہات کی جو ہے وہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ میں نے شیعہ تفسیر سے آیت پیش کی، سورہ تفسیر مجموع البیان سے میں نے اس کا حوالہ جو تفسیر پیش کی، تفسیر صافی سے میں نے تفسیر پیش کی، اور بہت تفاسیر بھی ہیں جن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ متشابہ کو وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بطور نمونہ میں نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ باقی تعویل کی جہاں تک بات ہے، تعویل پہ تفصیلی بات میں کروں گا کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، آیا اہل سنت تعویل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یہ تفصیلی بات میں کروں گا انشاءاللہ اپنے آگے ٹرن میں ساری باتوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک میں نے تمہیدی گفتگو یہ کی ہے، آگے چل کے تفصیل میں کروں گا۔ اچھا، میں ایک روایت پڑھتا ہوں تاکہ اگر وقت ہے تو میں کم سے کم ایک روایت پڑھتا ہوں جی 24 آپ کے سامنے واضح ہو جی جائے۔ 20 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، 20 سیکنڈ جی 20 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، ابھی 17 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو حوالہ میں انشاءاللہ آگے پڑھوں گا اگلی ٹرن میں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ روایت پیش کریں گے، اللہ کی ہاتھ، اللہ کی ہر روایت کے شمار میں آ جو بھی رہی، آپ پیش، ہر چیز بھی آ رہی۔ آواز آ رہی؟ جی آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ علی معاویہ صاحب، آپ کا جو پہلا راؤنڈ تھا 7 منٹ کا، بہت شکریہ، بہترین انداز میں آپ نے اپنے مقررہ وقت پہ گفتگو کی، اور یہ بڑے ایک یعنی آپ کہتے ہیں کہ بہترین اسلوب کے ساتھ ہمارا مناظرہ جاری ہے۔ اب بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں شیعہ مناظر کی جانب سے دوسرا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ استاد۔ خب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ما گفتن کہ یہ ہمارے بھائی نے، دوست نے یہ کہا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ جناب بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ کیوں جا کر آپ کے امام اعظم نے جا کر متشابہات سے تمسک کر کے کہا ہے خدا کے ہاتھ ہیں اور چہرہ ہے؟ میں تو نہیں کہتا، آپ نے خود کہا جو متشابہات سے تمسک کریں وہ اس کے دل میں زیغ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو متشابہات سے استناد کریں اس کے دل میں زیغ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ امام اعظم اہل سنت کے دل میں زیغ ہے۔ فقط وہ بھی نہیں ہے، بہت سارے افراد ہیں اہل سنت علماء میں سے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اصلاً تعویل نہیں ہونی چاہیے۔ اہل حدیث کا اجماع ہے کہ تعویل نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ احناف کے کچھ افراد نے کہا ہے کہ جو ہے وہ تعویل معتزلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ بعنوان مثال لے کے آتا ہوں۔ الشرح الایسر جو ترجمہ ہے فقہ اکبر کا، لہو ید، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا نفس ہے، یہ صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں بلا کیف، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے وہ کیف کیا ہوں گے۔ ہاتھ ہیں، اللہ کے صفات کی تعویل نہیں ہوگی۔ نہیں کہو کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے اس سے مراد قدرت خدا ہے، چونکہ اس میں صفت کی ابطال لازمات ہے، صفت باطل ہو جاتی ہے۔ اگر تم نے تعویل کیا تو وہی کام جو جناب معاویہ صاحب نے کہا، علی معاویہ نے کہا، تو تم معتزلہ ہو جاؤ گے، تم قدریہ ہو جاؤ گے۔
اتباع زیغ میکنن. آپ بتا دیں کہ میں اتباع زیغ کر رہا ہوں یا یہ جو بیان کروں انہوں نے اتباع زیغ کی ہے. میاد میگه نباید تعویل کرد. تعویل کردن ید خب کہتے ہیں کہ تعویل صحیح نیست. تعویل نہ کریں. تعویل ید کی تعویل کرنا درست نہیں ہے قدرت سے. صحیح نہیں ہے. بطور کلی ہر وہ صفت جس کو اللہ نے اپنے لیے ذکر کی ہے وہ اس کی کیفیات جو ہے وہ مغیبات میں سے ہیں اور ہمارے لیے ذکر نہیں ہوا ہے. تم جانتے ہو کہ اہل سنت علماء جیسا کہ فیض الباری میں شرح صحیح بخاری میں نباید بیایم ما مغیبات رو تعویل بکنیم. کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مغیبات کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. حدیث شاب امرد رو آورده. دیکھیں یہ حدیث شاب امرد کو لے کے آئے ہیں. راجع به این حدیث اسی حدیث کے بارے میں اینها یک صورتهای طبیعی است. یہ کہتے ہیں کہ یہ طبیعی صورتیں ہیں. اصل این است که اصل یہ ہے شد حقیقت باشه تو کہ جب یہ اطلاق ہوگا تو حقیقت کا اطلاق ہوگا. اس کی تعویل نہیں ہوگی. بنابراین هیچ اشکالی در متشابهات باقی نمیمونه. پس متشابهات میں کوئی اشکال جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. یا در جای دیگه ذیل همون حدیث یا حق و ایک اور جگہ پہ روایت کمربند خدا یہ وہی جو اللہ کے جو ہے وہ ناڑے والی روایت ہے. اب وہ دیکھیں اینها جزو مغیبات کہتے ہیں کہ یہ مغیبات میں سے ہیں. خب ما اینو رو چیکار کنیم؟ ہم کیا کریں؟ علمای اهل سنت. اب اہل من سنت الان اینجا فقط برای شما نگاه کنید. شما میں یہاں پہ آپ کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ نظر دوڑائیں. به غیب میشه ما حق تعویل نداریم. یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ مغیبات میں سے ہمیں تعویل کا حق نہیں ہے. ما با توجه آخرین عبارت شما برای شما میں بخونم. آخری عبارت بھی بیان کرتا ہوں. یہ 239 صفحہ سے. غیب كلها عندي على الحقیقه بدون تعویل ولا استعاره. ہر چیزی به عالم غیب مربوط بود جو بھی عالم غیب سے مربوط ہیں نباید تعویلش اس کی تعویل نہیں ہوگی, نہیں کرنی چاہیے. جناب علی معاویہ شما اومدی طرف ما الان. جناب علی معاویہ صاحب آپ تو ہمارے شیعوں کی طرف آئے ہو. بس اب ہمارے درمیان میں تو کوئی تنازع ہی نہیں رہا. ہم جو بات کرتے ہیں وہی بات آپ نے کی. شما گفتید علمای اهل سنت بگید هر کسی که اینها رو تعویل بکنه زیغ. ما اینطور نمیگیم, میگیم اینها نفهمیدن. آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں سے تمسک کیا ان کے دل میں زیغ ہے. ہم ایسے نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی روایات میں ہے کہ آپ کا خدا کیا ہے, وہ ایک جوان ہے, گھنگریالے بال ہیں ان کے. طبیعتاً فرق مرد و زن رو شما میدونید. آپ مرد اور عورت کے درمیان میں فرق جانتے ہیں. شاب یعنی ایک جوان ہو لیکن مرد جوان. این راجع به ممنوعیت در نزد احناف که ما بعضی از عبارات رو خوندیم. یہ احناف کے ہاں جو ممنوعیت کے بارے میں بعض روایات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے پڑھی. اہل سنت کے دیگر افراد میں سے بعض افراد ہیں, بہت زیادہ افراد ہیں. میں ان کے کچھ عبارات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بله میخوام دیگه حالا عقیده طحاویه. عقیدت الطحاویہ آپ دیکھیں. یہ عقیده طحاویہ کہ شما قبول دارید. یہ عقیدت الطحاویہ کو تو آپ قبول کرتے ہیں نا. کتاب رسمی اعتقادات یہ اہل سنت کی رسمی اعتقادات پر جو ہے یہ کتاب ہے. متن عقیده طحاویہ یہ متن عقائد طحاویہ میں عقیدت الطحاویہ در باب صفات خدا وہ آ کر صفات خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو چیز بھی صفات خدا کے متعلق ہے اس میں جو ہے وہ تعویل نہیں ہوگی. حق تعویل نہیں جو ہے آپ حق نہیں رکھتے کہ وہ تعویل کریں. وتأویل کل معنی یضاف الی الربوبیہ بترک التأویل. ہر چیزی کہ ہر وہ شے خدا منتسب باشه کہ جس کا انتساب اللہ کی طرف ہو جائیں تو اس کی تعویل نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہوگی. اس کو تسلیم کرنا ہوگا. مسلمان کارو نکنه موحد نیست. اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا تو وہ موحد نہیں ہے. من وقتم تمام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی اپنے مناظر مقابل کو کہ پہلے اپنا نظریہ بیان کریں کہ آپ کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے. کیا آپ تعویل کرتے ہیں, تعویل کے قائل ہیں یا نہیں ہیں, ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا اپنے اگلی باری میں.
تو امید ہے کہ آپ ضرور بتائیں گے تاکہ ہم بھی اس پہ کچھ عرض کر سکیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات جو انہوں نے یہ جو حوالہ جات پیش کیے ہیں، تعویل نہیں ہوگی، تعویل نہیں ہوگی، تو اس پہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم علامہ نووی کی شرح انہوں نے لکھی ہے. اس میں جو ہے وہ اس کا جلد نمبر ہے 7 اور میرے پاس کھلا ہوا ہے لیپ ٹاپ میں، اور صفحہ نمبر ہے 502 اور 503. واضح لکھا ہے کہ بیان اختلاف العلماء فیہا علی المذہبین، کہ یہ جو متشابہات کے بارے میں ہیں علماء کا کیا ہے، 2 مذہب ہیں. وہ قول جمہور السلف، کون سا ہے؟ پہلا قول کون سا ہے؟ جمہور سلف کا ہے من المتکلمین، انہو لا یتکلم فی تعویلہا بل نؤمن، ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے بلکہ اس پہ کیا کریں گے؟ اس پہ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ ولہا معنی یلیق بہا، اس کی معنی وہی ہیں جو اللہ کے لائق ہے، جو اللہ کے لائق ہے وہی معنی اس کا ہوگا. پہلا مذہب یہ کیا ہے؟ یہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ وثانی، دوسرا کیا ہے؟ وہ قول جمہور المتکلمین، وہ جو متکلم دوسرا ہے ان کا قول کیا ہے کہ ان میں تعویل کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق ہو. تو 2 اس میں ہمارے نظریے ہیں. ایک یہ ہے کہ تعویل نہیں کی جائے گی، جس کو ہم کہیں گے تفویض، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ ہم ایمان لائیں گے، اس کا مطلب اللہ جانے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ متشابہ ہیں. وہ قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے جو متشابہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے متکلمین کے 2 نظریے ہیں، ایک تعویل بیان کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے. اچھا، دوسرا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں المسامرہ، شرح المسائرہ. ٹھیک ہے. یہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے المسائرہ کی، اور اس میں حاشیہ ہے قاسم بن قطب بغا رحمہ اللہ کا. تو اس میں پہلا حوالہ پڑھ رہا ہوں میں، یہ کہ سلف کا یہ نظریہ ہے. کیا ہے یہ؟ ہے الرکن الاول فی ذات اللہ تعالی. ٹھیک ہے. اس میں صفحہ نمبر میرے پاس 45 ہے، 45 صفحہ میرے پاس ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وقال سلفنا فی جملۃ المتشابہ نؤمن بہ ونفوض تاویلہ الی اللہ ما تنزیہ اما یجب التشبیہ والحدوث، کہ ہمارے سلف جو پہلے بزرگ گزر چکے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ جو بھی ایسی باتیں ہیں، ہاتھ، ید، چہرہ، سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم تشبیہ سے کیا کریں گے؟ پاک کریں گے. اللہ تشبیہ سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اگلا موقف صفحہ نمبر 46 پہ کیا فرماتے ہیں کہ ان للسلف فی المتشابہ طریقین التسلیم والتاویل، سلف کے لیے، سلف کے مطابق 2 نظریے ہیں، تسلیم و تعویل. فاللائق بالعوام، اچھا اب جو تعویل کا مسئلہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ عوام کے لیے لائق یہ ہے کہ سلوک و طریق کی تسلیم ہے. عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ جو متشابہ آیتیں ان پہ خاموشی اختیار کریں، تسلیم کریں. ٹھیک ہے. واللائق باہل نظر طریق التاویل دفع تمسکات المبتدعۃ، کہ ہم تعویل کریں گے. اہل علم کیا کہتے ہیں؟ بعد والے، ہم تعویل کریں گے تاکہ بدعتی جو ان آیات سے، ان متشابہ صفات سے جو غلط نظریہ لیتے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے ہم تعویل کریں گے تاکہ وہ عوام کو گمراہ نہ کر سکیں، اسی لیے ہم تعویل کریں گے. تو یہ علماء کے 2 موقف ہیں. اصل موقف تو ہے تفویض کا، لیکن تعویل کیوں کریں گے؟ تاکہ جو گمراہ فرقے ہیں، جو اللہ کی تشبیہ کے قائل ہیں، یا دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اٹھا کر اللہ کا جسم ثابت کرتے ہیں، ہاتھ ثابت کرتے ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے ہم تعویل کریں گے. ٹھیک ہے. یہی بات ملا علی قاری نے مرکات میں لکھی ہے. مرکات میں ملا علی قاری نے یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ میں حوالہ کھول رہا ہوں ذرا ملا علی قاری کا، کہ اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے واضح الفاظ میں لکھا ہے. یہ مرکات شرح مشکات ملا علی قاری رحمہ اللہ کی، کتاب الصلاۃ باب المساجد و مواضع الصلاۃ، صفحہ نمبر 399. واضح کہتے ہیں کہ فذهب السلف فی امثال هذا الحدیث، یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ خوبصورت چہرے والا تھا، انہوں نے پڑھی ہے ابھی، اس کی شرح کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ سلف کا مذہب یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں گے لیکن تفسیر نہیں کریں گے اس کی. اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ لیکن آج کے زمانے میں جو ہے لیکن ترک التاویل فی هذا الزمان مزنۃ الفتنۃ، لیکن آج کل کے دور میں تعویل ترک کرنا، تعویل نہ کرنا، یہ گمراہی اور جو ہے وہ غلط عقائد پھیلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں
کہ ہم ان گمراہ کن عقائد سے بچنے کے لیے تعویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تعویل بھی اس طرح کہ علی وجہ الاحتمال للقطع، یہ احتمالی ہے، یقینی نہیں ہے کہ ہم جو تعویل کر رہے ہیں یہ یقینی ہے، بس یہی مطلب ہے اس کا، نہیں، صرف عوام کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، یہ تعویلات کرتے ہیں۔ یہ ملا علی قاری نے واضح لکھا ہے، صفحہ 399، باب المساجد بمواضع الصلاۃ، یہی روایت ہے، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو اچھی ایک خوبصورت کی شکل میں دیکھا، اسی روایت کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو علماء اہل سنت کا موقف بالکل واضح ہے، ہمارے سلف کا موقف یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کریں گے، تفویض کریں گے، ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہی اس سے مراد ہے۔ جو ہمارے متاخرین ہیں، بعد والے علماء ہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم تعویل کریں گے، کیوں؟ کہ عوام کو گمراہ کن عقائد سے بچائیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے، اصل ہمارا موقف کیا ہے؟ تفویضی ہے، اللہ تعالیٰ پہچانے، اللہ تعالیٰ جانے کیا اس سے مراد ہے، کیونکہ آیت متشابہات ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے، ہم پیچھے پڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم عوام کو وضاحت کرنے کے لیے جس طرح آپ اعتراض کرتے ہیں تو اسی طرح یہ باطل پہ اعتراض کرتے ہیں، تو ہم اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ پھر تو سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ آپ جب ٹرن شروع کریں تو آپ اپنا موقف واضح کریں، آپ کے مطابق کیا ہے، کیا آپ تعویل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر تعویل کریں گے تو پھر اس کی وضاحت کریں کہ تعویل کس کی مانیں گے آپ، تاکہ ہم بھی آگے دیکھیں کہ آپ کو ہم کس طرح کی بات پیش کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے یہاں تک اپنے اہل سنت کا موقف واضح کیا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم متشابہات کی تعویل تب کریں گے جب عوام کی گمراہی سے بچانے کا مقصد ہو ہمارا۔ بہت شکریہ علی معاویہ صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ آپ کا جو ہے وہ وقت تمام ہوا، اب آپ یعنی 5 سیکنڈ ابھی اوپر بھی آپ کے چلے گئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5-7 سیکنڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ تیسرا راؤنڈ شروع ہوا چاہتا ہے، اور تیسرے راؤنڈ میں گفتگو کریں گے شیعہ مناظر۔ استاد بے فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا پہلی بات یہ کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی جب پڑھیں، جو نووی کی عبارت انہوں نے پڑھ لی، یہ کہ جو تعویل نہیں ہونی چاہیے وہ جمہور سلف کا نظریہ ہے اور متکلمین کے گروہ کا، یعنی اغلب اہل سنت کے جو سلف ہیں ہم تعویل نہیں کریں گے۔ خود تعویل نہیں کرتے یعنی کیا؟ یعنی کہتے ہیں کہ خدا ایک جوان کے جس کے گنگھیالے بال ہیں ایسے ہی ہیں، اور لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک جوان ہو لیکن اس کا معنی جو ہے وہ بوڑھا مرد ہو، ممکن ہے کہ جو بغیر داڑھی کے اس کا مطلب ہے کہ اس کی بڑی داڑھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی۔ جب تم کہتے ہو کہ اس کا ہاتھ ہے اور اس کی تعویل نہیں کرو گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ہاتھ ہیں، تو اب اس کو کیا کہا ہے کہ نہیں وہ ہاتھ ہے اللہ کے، لیکن اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے مشابہ نہیں ہے، چہرہ ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا چہرہ ہے۔ ہم اس لیے تاکہ زیادہ روشن ہو جائے، میں ایک روایت، میں بخاری کی ایک روایت جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا آپ بخاری میں یہ روایت نہیں رکھتے کہ جہاں پہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ وہ اپنی پنڈلی جو ہے، جب اپنی پنڈلی وہ لوگوں کو دکھائے گا تو لوگ اللہ کو پنڈلی سے پہچان لیں گے؟ قلنا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، خدا رو میبینیم؟ اے رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن خدا کو دیکھیں گے؟ مگر شما در دیدن خورشید و ماه شک دارید؟ کیا تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی شک رکھتے ہو؟ شک نداریم۔ گفت روز قیامت که میشه ندا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا تو ندا ہوگی کہ جو جس کی عبادت کرتا ہے جائے اسی کی طرف، خدا میمونن، تو مسلمان جو ہیں وہ خدا کے منتظر رہیں گے۔ خدا ایک اور صورت میں آ جائے گا، کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ علامت کیا ہے؟ ساق ہے، یعنی پنڈلی ہے، کہ وہ اپنے پاؤں کی پنڈلی کو دکھائے گا اور تمام کے تمام مومنین اس کو سجدہ کریں گے۔
میرے جناب اینو تعویل بکنی رؤیتش اگر چیکار میکنی؟ اگر تم اس کی تعویل کرو گے تو وہ رؤیت اس کا کیا کرو گے؟ اس کی بھی کیا تعویل کرو گے؟ یعنی قیامت کے دن جو تم اللہ کو دیکھو گے تو کیا اس کی بھی تعویل کرو گے؟ تو همین روایت بخش رؤیت اسی روایت میں میگن رؤیت و تعویل بعض جو ہے وہ ایک حصہ وہ رؤیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حتماً ضروراً ہم خدا کو دیکھیں گے، به ساق پاکه میرسه جب جو ہے وہ خدا کی پنڈلی پہ پہنچ جاتے ہیں اسی روایت میں، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں، اجماع اهل سنت اگر تو مسئله اہل سنت کا اجماع ہے کہ اگر جسمیت کے مسئلے میں اکثر کہ جو نظریہ ہے کہ جو تعویل نہیں ہونی چاہیے تو اجماع یہی ہے اہل سنت کا. اب کیا کرو گے اس کے اجماع کے ساتھ؟ اما من دوباره برم یکی میں از کتاب‌هایی دوبارہ که خوندم برای بزرگواران یه متنشو بخونم. میں دوبارہ اپنے ناظرین کے سامنے جو ہے نا ایک متن پڑھنا چاہتا ہوں. شرح ایسر علامه آلوسی یہاں پہ آلوسی کیا کہتے ہیں؟ شیوه بسیاری از علمای اعلام و علماء اعلام کے بہت سارے لوگوں کا جو شیوہ ہے از جمله وہ یہ ہے کہ وہ خودداری کرتے ہیں، اپنے آپ کو تعویل سے بچاتے ہیں، جیسا کہ ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، محمد ابن حسن، مروزی، عبداللہ ابن مبارک، خالد ابن سلیمان، اسحاق ابن راہوی، محمد ابن اسماعیل بخاری، ترمذی، ابو داود سجستانی، وہ فلاں 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 سب کے نام ہوتے ہیں. ابو حنیفہ کی عبارت کیا ہے؟ لا ينبغي لأحد ان ينطق في الله تعالی بشيء من ذاته. راجب ذات خدا نباید کسی کو بھی حق نہیں کہ اللہ کے ذات کے بارے میں کوئی بات کرے، یصفه بما وصف سبحانه به نفسه. همونی که خدا گفته بس جیسا اللہ نے کہا ہے ویسے ہی خدا کی توصیف نظر کرے. خودشو نباید بگی، اپنی بات اپنی مهم نیست. اچھا یہ نہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تمہاری گفته نظر کیا ہے. دست داره بگو دست داره. جب آپ کو کہا گیا کہ خدا کے ہاتھ ہیں تو کہو ہاتھ ہیں، کہے کہ چہرہ ہے تو کہو چہرہ ہے، داڑھی نہیں ہے تو کہو داڑھی نہیں ہے. جب کہا گیا مرد ہے تو کہو مرد ہیں، شلوار وہ رکھتا ہے تو کہو ہاں شلوار رکھتا ہے. در جای دیگه امام ابو حنیفه ایک اور جگہ پہ جمهور سلف این امام نظر ابو ندارن. حنیفہ کہتے ہیں کہ جمہور سلفیین کی یہ نظر دوست ہے. عزیز من یه سوال دیگه از شما میپرسم. بس میرے دوست میں ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آپ کے پہلے ٹرم میں جو آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ ضروری ہے کہ یہ تعویل ہو جائے، دوسرے ٹرم میں آپ نے کہا نہیں تعویل نہیں ہونا چاہیے، بس سکوت کرنا چاہیے. ہم آپ کی کون سی بات کو قبول کریں؟ یہاں پہ ہمارا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. من تو تایم اول به خاطر اینکه عوام بودن گفتیم باید تعویل بشه. آپ نے پہلے ٹرم میں کیا کہا کہ ٹرم اول میں آپ نے کہا کہ یہاں تعویل ہونی چاہیے، ٹرم دو میں کہیں تعویل نہیں ہونی چاہیے. شیعوں کا عقیدہ واضح ہے. نمبر ایک ہمارا مبنی عقل ہے اور کلمات معصومین علیہ السلام ہے. آپ نے خود کہا کہ شیعوں کا عقیدہ تعویل ہے، پھر آپ کیوں سوال پوچھتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو ہے تعویل کی بات بالکل مشخص ہے. اصلاً آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معتزلہ نے شیعوں سے تعویل جو ہے وہ سیکھا ہے. جن لوگوں نے تعویل کی ہے انہوں نے ہشام ابن حاکم کی شاگردی کی ہے، ان سے سیکھی ہے تعویل. ہشام ابن حاکم ہمارے ائمہ کا شاگرد تھے. شبیه همین اعتقادات شما رو مطرح میکرد، بعد شیعه شد و برگشت و اعتقاد به تعویل پیدا کرد. جی شاگردان او ان کے جو شاگردان تھے معتزله هم مدن همین وہ معتزلہ و معتزلہ نے آ کے بھی یہی باتیں کی ہیں. خیلی ممنون استاد. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو امام نووی کا حوالہ میں نے پڑھا تھا تو ہمارے مناظر صاحب نے کہا کہ آپ عبارت پڑھیں، بات واضح کریں تاکہ ہم اس کا جواب سکیں. ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا یہ آخری حصہ پڑھتا ہوں، عبارت تھوڑا ایک حصہ پڑھتا ہوں جس سے موقع واضح ہو جائے گا اہل سنت کا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جمہور سلف جو پہلا موقف ہے کہ ہم تعویل نہیں کریں گے وہ جمہور سلف کا ہے، وہ طائفۃ من المتکلمین اور متکلمین کے ایک گروہ کا ہے. انہو لا یتکلم فی تعویلہا کہ اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے، تعویل میں کلام نہیں کریں گے. بل نؤمن انہا حق علی ما اراد اللہ، بلکہ یہ حق ہے یہ کہ جو اللہ نے ارادہ کیا ہے.
اب یہ الفاظ جو آپ نے کہے ہیں، اللہ نے فرمائے ہیں ساق کو، جو بھی آپ ہاتھ کی بات کر رہے ہیں، جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، جو بھی آپ روایت پڑھ رہے ہیں، جو بھی اللہ نے صفات کی بات کی ہے، جو بھی اللہ کا ارادہ ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے. وَلَهَا مَانَا يَلِيقُ بِهَا، اور اس کی معنی وہ ہے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کیونکہ یہ ہاتھ ہے پھر اس کی کیفیت کیا ہے، ہم تو نہیں کہتے ایسے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے. اب اللہ کے جسم سے پاک ہے تو ہم کیوں جسم کی مراد لیں گے؟ تو یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے تو ہم کیوں اللہ کا ہاتھ مانیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھ کی بات کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ اللہ فرماتے ہیں. یہ علماء متکلمین کا اور سلف کا موقف ہے. اور امام نووی نے یہ بات لکھی ہے بظاہر ہوا غیر مرادن، اور اس کا ظاہر جو ہے مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نووی کی وضاحت تھی جو انہوں نے وضاحت کی ہے. اب آگے چلتے ہیں، جو میں دوسرا حوالہ پیش کیا تھا، دوسرا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں میں، وہ ذرا آپ دیکھیں. یہ انہوں نے نام لیا ہشام بن حکم کا. ہشام بن حکم جو ان کے شیعہ کے جو ہے بہت معتبر راوی ہیں، اور ان کا نظریہ تھا وہ ذرا میں اپنے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہشام کا موقف اس بارے میں کیا تھا. کہ ہشام جو ہے وہ کیا ہے، وہ قائل جسم کا، وہ اللہ کا جسم مانتے ہیں. یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اصول کافی کی جز اول کتاب التوحید باب النہی عن الجسم والصورہ، یہ باب ہے. اس میں پہلی روایت، چوتھی روایت، پانچویں روایت اور چھٹی روایت، یہ 4 روایتیں ہیں جس میں ہشام بن حکم کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ جسم ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، جسم والا ہے. ان اللہ جسم، کہ ہشام بن حکم آپ سے امام جعفر سے روایت کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے سمدیون نوریون، سمدی نوری جسم اللہ تعالیٰ کا، یعنی جسم مانتے ہیں آپ کے نزدیک. یہ ہشام بن حکم جو آپ کا بڑا جو ہے وہ امام کا شاگرد گزرا ہے. پھر روایت نمبر 4 میں کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ہشام بن جو ہے وہ حکم کی بات کی امام کے سامنے کہ انہو جسمن، کہ وہ جسم رکھتا ہے. یعنی آپ کا معتبر راوی ہشام بن حکم اللہ کے جسم کا قائل ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے روایت نمبر 5، اسألہ اما قال ہشام بن الحکم فی الجسم، کہ راوی ہے محمد بن الفرج، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو الحسن سے میں نے یہ بات پوچھی، امام ابو الحسن سے بات کیا پوچھی، قال ہشام بن الحکم فی الجسم، ٹھیک ہے. وہ ہشام بن سالم بھی صورت ہے کہ ہشام بن حکم اللہ کے جسم مانتا ہے اور ہشام بن سالم اللہ کی صورت مانتا ہے. کہ آپ کے بڑے معتبر راویان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جسم مانتے ہیں، صورت مانتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ آپ تعویل کی بات کر رہے ہیں یا جسم مان رہے ہیں آپ کے بڑے. اور 5ویں روایت بھی ہے. تو بطور نمونہ میں نے ہشام بن حکم کی بات کی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. تو ہشام بن سالم بھی یہ بات مانتا ہے. اور آپ کی کتاب التوحید میں تو کئی روایت موجود ہیں جس میں ہشام بن حکم کا جسم اور صورت کی بات موجود ہے. تو یہ شیعہ مذہب جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ شیعہ کے بڑے جو ہیں امام جو ہیں وہ خود جسم کے قائل ہیں. آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ ذرا پہلے اپنی کتاب کھول کے دیکھیں آپ کی کتب میں کیا لکھا ہوا ہے. دوسری روایت میں کھول کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، دوسری روایت میں کھول کے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کل قرآن کی آیت ہے کہ کل شین حالکن الا وجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ. تو اس کے بارے میں آپ کے مان الاخبار میں آپ کے شیخ صدوق قمی نے یہ لکھا ہے کہ وجہ سے کیا مراد ہے کہ ہم مراد ہے، وجہ سے ہم مراد ہے، یعنی اللہ کے چہرے سے کون مراد ہے؟ ہم امام مراد ہیں. تو گویا آپ نے اللہ کے چہرے سے آپ نے 12 امام مان لیے، آپ نے 12 امام مان لیے جو کیا ہیں خود اللہ تعالیٰ ہیں. آپ نے گویا 12 اللہ مان لیے، 12 امام نہیں مانے آپ نے، کیونکہ وجہ اللہ وجہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کے امام ہیں. یہ آپ کے مانند اخبار میں بات واضح لکھی ہوئی ہے، آپ کے صدوق قمی صاحب نے بات لکھی ہے یہ، ٹھیک ہے. تو آپ کے امام تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا چہرہ ہیں. تو گویا آپ کے 12 امام نہیں 12 خدا ہو گئے، ٹھیک. تو آپ ضرور تعویل کریں گے. تو میں نے جو بات کی، پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ نے پہلے کہا کہ تعویل ضروری ہے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعویل نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے اس کی وضاحت کی تھی اپنی دوسری باری میں. وضاحت میں نے کیا کی تھی کہ وضاحت میں نے یہ کی تھی کہ ہمارا اصل موقف تو وہی ہے کہ ہم جو ہے تعویل نہیں کریں گے. لیکن آج کل کا دور چل رہا ہے گمراہیوں کا، الہاد کا دور چل رہا ہے، لوگ گمراہ کر رہے ہیں. تو اس دور میں ہم کیا کریں گے؟ مجبوراً تعویل کرنی پڑتی ہے. ہمیں کوئی تعویل کا شوق نہیں ہے، مجبوراً تعویل کرتے ہیں. میں دوبارہ حوالہ پڑھتا ہوں
ملا علی قاری رحمہ اللہ کا، جس میں وہ واضح کیا کہتے ہیں، واضح کہتے ہیں کہ تعویل کیوں ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن ترک التعویل فی ھذا الزمان مزینۃ الفتنۃ، کیا ہے وہ فتنہ کا گمان کرے گی. اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ لفشو الاعتقاد گمراہی والے عقائد پھیل رہے ہیں. ہم تب کریں گے. ٹھیک ہے، تو اصل موقف ہمارا تفویض ہی ہے کہ ہم تعویل نہیں کریں گے. کہ اللہ کی صفات متشابہات جو ہیں ہم قرآن کے حکم کے مطابق ان میں کوئی تعویل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم صرف تعویل کرتے ہیں عوام کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ورنہ کوئی مقصد نہیں ہمارا. لیکن شیعہ کا موقف کیا ہے کہ تعویل ہی کرنی ہے، تعویل ہی کرنی ہے، اللہ کے اوپر نہیں چھوڑنا. یعنی آپ گویا کہ متشابہ آیات جو ہے قرآن میں کہ راسخون فی العلم، وہ کیا کرتے ہیں کہ یقولون کہ اللہ ہی جانتا ہے ہمارا. تو اہل علم کیا کہتے ہیں کہ ان تو تعویل جو ہے علی متشابہات معاویہ کی وہ صاحب، اللہ ہی جانتا ہے. جی علی معاویہ صاحب بہت شکریہ. علی معاویہ صاحب آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم چوتھے راؤنڈ کی جانب بڑھتے ہیں، جو چوتھی باری ہے، یعنی نوبت چهارم میشه استاد. جی بے فرمائید استاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما از دوست عزیزمون ہم اپنے اس محترم مہمان سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ کے معتبر روایات سے استناد کرتے ہیں، آپ بھی آ کر معتبر روایات سے استناد کریں. میرات العقول اگر آپ دیکھ سکیں وہی روایت، یہ دیکھیں، یہ 5 نمبر روایت ہے. شیعوں کے ہاں، مبانی کے ہاں یہ روایت جو ہے یہ مرسل روایت ہے. میرے بھائی، جب ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے، پھر آپ کیوں اس سے استدلال کرتے ہو؟ اگر شیعوں کے رجالی اصطلاحات کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رفعہ، یعنی راوی نے اساتید اور اپنے شیوخ ذکر نہیں کیے ہیں. یہاں کے مرفوع اور اپنے مرفوع کے جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے. یہ آپ دیکھیں روایت، اصلا روایت کی سند ہے ہی نہیں. اگر آپ سند دیکھ لیتے تو آپ کبھی بھی اس روایت سے جو ہے تمسک نہ کرتے. ہم آپ کے صحیح بخاری کی روایت سے استناد کرتے ہیں. پھر آپ آ کے کیسے ایسی روایت سے استدلال کرتے ہیں جن کو خود اہل سنت شیعہ علماء نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہیں. اب چلتے ہیں ہشام بن حکم کے جائیگاہ اور مقام کی طرف. آپ تھوڑی سے جو ہے نا اہل سنت کی کتابوں کی طرف جائیں. یہ شہرستانی کے ملل و نحل کتاب ہے، جلد اول. یہ ہشام بن حکم جو ہے یہ اصول میں بہت ہی اہل تحقیق تھے. ہم ان کے اشکالات کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو انہوں نے معتزلہ پر کیے ہیں. وہ معتزلی سے بحث کرتے تھے، اللہ فی معتزلی سے. وہ عالم است مثل بقیه عالم ها. اللہ فی معتزلی نے کہا کہ وہ عالم ہے باقی عالمین کی طرح، اما علمش با بقیه فرق میکنه. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. هشام گفت چرا پس نمیگی جسم لا کالاجسام. ہاں، اللہ نے کہا کہ وہ بھی دیگر لوگوں کی طرح عالم ہے لیکن ان کا علم دیگر لوگوں سے فرق کرتا ہے. تو ہشام نے کہا تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی جسم ہے لیکن دیگر اجسام کی طرح نہیں. پس معتزلہ سے بحث کرتے وقت جناب ہشام ابن حکم یہ جو ہے مبنی اپناتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ وہ جسم لا کالاجسام کو بھی جو ہے نا وہ من باب الزام کہتے ہیں، نہ کہ وہ خود قائل ہے اس بات کے. جو روایت این که ائمه وجه خدا هستن، یہ روایت کے جو جس میں آپ نے بیان کی جس میں ہے کہ ائمہ اللہ کے چہرے ہیں، یک سری آیاتی و یک سری روایاتی میں آپ کو کچھ روایات در بخاری میں
و مسلم و اور دیگر کتب اور آمده. مسلم سمیت دیگر کتابوں میں وہ دکھانا چاہتا من ہوں. از برای شما از صحیح مسلم میخوانم. خوب صحیح مسلم سے مثلا میں دکھانا چاہتا ہوں. خدا گفت بنده من خدا کہتے ہیں اے میرے بندے من مریض شدم، میں مریض ہو گیا چرا به عیادت من تو نیومدی؟ تم میری عادت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ گفت خدایا مگه میشه تو کہا مریض بشی؟ خدا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مریض ہو جاؤ، تم خدا ہو. گفت فلان بنده من مریض شد عیادتش نکرد. اللہ نے کہا نہیں، وہ میرا وہ فلاں بندہ مریض ہو گیا، تم اس کی عادت کے لیے نہیں گئے خدا تھے. گفت بنده من اللہ نے کہا اے میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی، کیوں تم نے مجھے کھانا نہیں دیا؟ خدای من به تو غذا بدم؟ اے اللہ میں تجھے گفت کھانا فلان دے دوں؟ بنده من کہا نہیں، میرے وہ فلاں بندہ غذا میخواست بهش وہ ندادی. کھانے کا محتاج تھا، تم نے اسے کھانا الان نہیں من دیا. این روایت رو بخونم. اب میں اس روایت کو پڑھ لوں بگم آقای علی اور کہوں معاویه طبق جناب علی روایت معاویہ اعتقاد دارن خدا اون آپ آدم کے مریض است. آپ کے روایات کے مطابق آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے کیا ہے، وہ ایسا شخص ہے جو بھوک لگتی ہے، جو مریض ہو جاتا ہے. اگر شما روایت ندارید حجر الاسود ید الله فی الارض، کیا آپ کے ہاں روایت نہیں ہے کہ حجر الاسود جو ہے دست خدا در وہ زمین. زمین میں اللہ کا ہاتھ ہے؟ مگه وقتی میرید حج با جب حجر اب الاسود حج بیعت نمی کنید؟ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو کیا حجر الاسود سے بیعت نہیں کرتے آپ؟ خب با همون معنا از باب انتصاب، وہی باب معنی افتخار، انتصاب اور سنگ افتخار دست کے خدا باب نیست. سے اما از باب ہم افتخار کہتے ہیں کہ گفته میشه سنگ جو چیه؟ ہے، این پتھر جو ہے علم وہ دست خدا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ائمہ کہتے ہیں کہ ہم وجہ اللہ ہیں، باید چیکار کنی؟ تو اس باید کا مطلب کیا ہے؟ یک شخصیتی که خدایی است، خدا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو ایک ایسے شخص سے آپ بات کریں کہ جو الہی بندہ ہو، خدا جو نمای در زمین رو ببینی. الہی بندہ ہو. اور اگر آپ چاہیں کہ الہی بندہ کو آپ دیکھیں تو آپ آ جائیں ائمہ کو دیکھیں. و متاسفانه ائمه میگن بیاید سمت ما. ائمہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں ہماری طرف آ جاؤ، 12 خدایی هستید. جبکہ جناب علی معاویہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم لوگ جو ہے نا 12 خدا کو مانتے ہیں. پیدا کن ببین چند تا مریض داره، من آپ- بیام بگم آپ جا کے دقیقاً جو به ہے همون تعداد شما خدا دارید. اب آپ جا کے جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں دیکھیں کہ کتنے مریض ہیں، میں آپ کو کہوں کہ آپ کے اتنے ہی خدا ہیں. یہ کیسی بات ہو گئی؟ برای همدیگه احترام قائل باشید. من به آپ شما جو ہے جسارت وہ نکردم. کچھ احترام کے قائل ہو جائیں، میں برگردیم جسارت به نہیں همون کرنا چاہتا. روایات اول شما گفتید پہلے کی تعویل روایات کی نباید طرف پلٹ کرد. جاتے ہیں. الان شما سریع به آپ نے بیننده کہا ها تعویل نہیں بگید. ہونی چاہیے. راجع به حدیث جوان مفرفری چه اعتقادی دارید؟ آپ صاف صاف اپنے ناظرین کے سامنے کہیں کہ آپ وہ توضیح شاب بدید امرت کی همه جو بفهمند. روایت ہے تو تایم اول وہ گفتید جوان ما کہ اے برید، اللہ ما ایک جوان ہے، همه اس کے بارے میں روایات تمہارا تعویل کیا می‌کنیم. عقیدہ ہے؟ ہر کس تعویل نکنه گمراه ہے. آپ نے کہا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تعویل کرتے ہیں، تایم جو بعدی تعویل، گفتید نه باید تعویل جبکہ کنید. آپ نے کیا کہا پہلے ٹرم میں آپ نے کہا کہ تعویل ضروری ہے، جو تعویل نہ کرے وہ گمراہ ہے. دوسری ٹرم میں آپ نے کہا کہ نہیں، کافرن که ازشون جو ہے تعبیه وہ بکنید. تعویل نہیں ہونی چاہیے. پس ما منتظر پاسخ شما نسبت پس به ہم- حدیث شلوار خدا و حدیث بس شاب ہم امرت آپ نسبت کے صحیح هستیم. ہم آپ کے جواب کے انتظار میں ہیں کہ آپ اللہ کے شلوار والی حدیث اور شاب امرت والی حدیث پہ کیا جواب رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے اس ٹرن میں کچھ اور باتیں کی ہیں جن کا میں جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ جو تعویل کرتے ہیں وہ تعویل آپ کے نزدیک قطعی ہوتی ہے یا ظنی ہوتی ہے؟ اس صفات کی تعویل کر رہے ہیں ابھی جو آپ کر رہے ہیں بار بار، جو آپ کے پیشیاں موجود ہیں، وہ تعویل قطعی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اگر آپ کی تعویل ہے مطلب کیا ہے؟ اصل بات اور ہے، آپ اور ہے، اگر ٹھیک ہے جو قطعی بن رہی ہے تعویل آپ کی، تو سب سے پہلی بات میں آپ یہ وضاحت کیجیے گا کہ آپ کے جو تعویلات کرتے ہیں وہ قطعی ہیں یا ظنی. پھر میں نے ہشام والی روایت پیش کی، میں نے بات پیش کی اصول کافی سے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں واضح آپ ہی کے راوی کہتے ہیں، میں الفاظ پڑھنا چاہوں گا. یہ آپ کے کہتے ہیں کہ ان علی بن ابی حمزہ قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام سمیت ہشام بن حکم یروی عنکم ان اللہ جسم، کہ ہشام بن حکم آپ ائمہ سے روایت کرتا ہے کہ اللہ جسم ہے. جو مناظر کے دوران کی بات نہیں ہے جو آپ نے الملل سے پیش کیا،
ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے اس کے عقیدے کی، اور وہ ائمہ سے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں، یہ آپ مناسب نہیں ہے حوالہ پیش کرنا. جبکہ شیعہ کی تمہیں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ امام سے روایت کرتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے. پھر اگلی روایت دیکھیں آپ، روایت نمبر 4 اسی باب کی، کہتے ہیں کہ ان محمد بن حکیم قال وصفت لابی ابراہیم قول ہشام بن سالم، ہشام کا قول ہے یہ، واقعت لہو قول ہشام بن الحکم، ہشام کا قول نقل کیا کہ انہو جسمن، یہ مناظرہ نہیں کرتا، یہ اس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جواب دے رہا ہے معتزلہ کو تب بیان کر رہا ہے، نہیں، یہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. نمبر 5 کیا کہتا ہے راوی ہے محمد بن الفرج، وہ کیا کہتا ہے قال کتبت الی ابی الحسن اسالہ اما قال ہشام بن الحکم فی الجسم، ہشام بن حکم جسم کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ میں نے سوال کیا امام ابو الحسن سے، تو یہ اس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. وہ اور کیا ہے دوسرا راوی ہے وہ ہشام بن سالم، وہ اللہ کی صورت مانتا ہے. تو ہشام بن حکم جسم مانتا ہے، ہشام بن سالم کیا مانتا ہے، آپ کی اللہ کی صورت مانتا ہے. تو آپ کے جو لوگ ہیں وہ خود جسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ خود صورت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرے میں بات کرتا ہے، نہیں، وہ تو اس کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، خود شیعہ روی بیان کر رہے ہیں، اس کا عقیدہ ہے، اور خط لکھ رہے ہیں اپنے ائمہ کو کہ وضاحت کریں آپ، وہ آپ ہی سے روایت کرتا ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے. اور آگے روایت جو 5ویں روایت ہے اس میں راوی بیان کر رہا ہے کہ ان حسن بن سعید ان عبداللہ بن مغیرہ ان محمد بن زیاد، محمد بن زیاد کیا کر رہا ہے، سمیت یونس بن زبیان سے روایت کرتا ہے، یقول دخلت علی ابی عبداللہ قلت له ان ہشام بن حکم یقول قولا عظیما، کہ ہشام بن حکم بڑی بات کرتا ہے. اب یہ مناظرے کی بات ہو، اگر جواب دینے کی بات ہو تو کوئی راوی کہے گا کہ بھائی یہ عظیم بات کرتا ہے، نہیں، وہ تو گویا اس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. ورنہ آپ کے جو راوی یہ ہر اہل علم سمجھتا ہے کہ مناظر کی بات کیا ہوتی ہے اور عقیدہ کیا ہوتا ہے. یہ ان روایتوں میں عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اور میں بطور مثال 4 روایتیں پیش کر رہا ہوں، ورنہ کتاب التوحید میں آپ کے شیخ سعد القمی نے کئی روایت نقل کی ہیں ہشام بن حکم کی، اس طرح کی روایت نقل کی ہیں کہ وہ جسم مانتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو آپ کا تو عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا وجہ، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا چہرہ 12 ائمہ کو مانتے ہیں، یہ 12 ائمہ کو آپ مانتے ہیں، گویا کہ وہ 12 خدا ہو گئے. اور اس کے علاوہ آپ میری بات چھوڑیں، آپ خود اپنے ایک معتبر عالم ہیں آپ کے الانوار نعمانیہ میں دیکھیں، آپ کے جو الجزائری صاحب ہیں، وہ جلد نمبر اول ہے اس کی نور علوی میں ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار وانا الذی جعلتہ بردن، کہ میں ابراہیم کے ساتھ تھا جب ان کو آگ میں ڈالا کیا، تو میں ہی ہوں، علی کہتے ہیں کہ میں ہوں، ٹھنڈا کیا میں نے اس کو وسلامن، وکنت مع نوح فی السفینۃ فانجیت من الغرق، میں ہی نوح کے ساتھ تھا ایک کشتی میں نے اس کو غرق ہونے سے بچایا. کون کہتے ہیں؟ سیدنا علی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. سیدنا علی گویا خود کو خدا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یوسف اسلام کو جو کنویں سے نکالا وہ میں ہی تھا. یہ ساری صفات کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو کام کیے ہیں، یہ ساری کیا کہتے ہیں سیدنا علی ہے ساری ہے. تو گویا آپ نے علی کو خدا مان لیا. تو آپ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں، واضح واضح بات کرتے ہیں، اور ہماری عبارات جو متشابہ آیت ہیں ان کو آپ لے کر اعتراض کر رہے ہیں. اور متشابہ کو لے کر اعتراض کرنا، میں نے یہی کہا نا کہ متشابہ کو وہی پکڑتا ہے جس کے دل میں کجی ہو. اور میں نے اس کا حوالہ شیعہ علماء سے پیش کیا. قرآن بھی کہتا ہے کہ جو فساد چاہتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ محکم سے جو ہے متشابہ سے کیا کریں، لوگوں کو گمراہ کریں. تو متشابہ سے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فساد چاہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، آپ مجھ پہ اعتراض نہ کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ متشابہ آیات آپ صفات لے کر میرے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ کوئی ایسی بات کریں جو ہمارے شرک ثابت ہو، یا جس طرح میں واضح پیش کر رہا ہوں کہ علی رب ہے، علی نے نوح کو بچایا، علی نے ابراہیم کو ٹھنڈا کیا آگ کو، یہ آپ کی کتاب میں واضح روایت موجود ہیں. گویا آپ نے سیدنا علی کو اور ائمہ کو خدا مان لیا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ میں کتب شیعہ پیش کر رہا ہوں، اور میں بات یہاں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. تو ہمارا موقف واضح ہے کہ ہم تفویض کے قائل ہیں. اچھا، بخاری کی روایت آپ نے پڑھی، بخاری کے سے میں اپنے واضح دیکھیں، اس کے یہی روایت مسلم میں بھی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ جب تم میرے پاس آتے تو کیا کہتے، اما علمت ان عبدی فلانا مرض، پتہ نہیں تمہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو کیا فلم تعودہ، تم نے کیوں اس کی عزت نہیں کی، ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم وہاں جاتے لوجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پاتے. یہ نہیں کہ اللہ بیمار تھا. پھر آگے جو اپنے بھوک کی بات کی کہ اللہ بھوکا تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا
کہ اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو لوجدت ذالک عندی، تو مجھے آپ وہاں پاتے۔ اللہ بھوکا نہیں تھا، اللہ مریض نہیں تھا، گویا کہ اللہ کا بندہ مریض تھا، لیکن تم اس کو اگر کھانا کھلاتے بھوکے کو، اگر مریض کی تمہیں عادت کرتے تو کیا ہوتا؟ گویا تم نے اللہ کو وہاں پایا، یعنی اللہ کی رضا کو تم نے پایا۔ ٹھیک ہے، تو واضح بات ہے، الحمدللہ ہمارا موقف واضح ہے، ہم نہ جسم کے قائل ہیں نہ تشبیہ کے قائل ہیں، الحمدللہ ہمارا موقف واضح ہے۔ جو آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں انہی میں ہمارا موقف لکھا ہوا ہے، ہم نہ جسم مانتے ہیں نہ تشبیہ مانتے ہیں، ہم ایسی کوئی بات نہیں مانتے۔ میں اور حوالے پڑھوں گا آپ کی کتابوں سے، شیعہ کتابوں سے، کہ آپ اور کیا مانتے ہیں۔ آپ تو اللہ کی صفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ علی معاویہ صاحب، معاویہ صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ آپ نے اپنے وقت میں گفتگو کی اور بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ مناظرہ چل رہا ہے، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت انداز میں دونوں ایک دوسرے کو انٹرپٹ کیے، دونوں ایک دوسرے کی گفتگو میں بات یعنی مداخلت کیے بغیر جو ہے وہ مناظرے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب آخری ٹرن ہے یہ، یعنی آخری راؤنڈ ہے شیعہ مناظر کا، اور اس کے جواب میں یعنی اختتام ہوگا اہل سنت مناظر کی جانب سے۔ این استاد نوبت آخر شماست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما درخواستمون این بود، ہم نے جو گزارش کی تھی ان سے وہ یہ کہ آپ جو روایت بیان کریں گے اس کی سند جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ یہ جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں اس کی سند ضعیف ہے۔ وہ روایت جو آپ نے خود پڑھ لی علی ابن ابی حمزہ، اب یہ علی ابن ابی حمزہ جو ہے یہ واقفی ہیں، یونس ابن زبیان وہ ضعیف ہے۔ اگر آپ کسی روایت سے استناد کرنا چاہتے ہیں تو ایسی روایت سے استناد کریں جو معتبر ہوں۔ یہ روایت دیکھیں میرے بھائیوں، علی ابن ابراہیم، علی ابن محمد رفعہ، حدیث شمارے 5، یہ 5 نمبر کی جو روایت ہے دیکھیں، رفعہ مرفوع روایت ہے۔ یونس ابن زبیان، یہ یہاں پہ یونس ابن زبیان ہے چھٹی روایت میں، الحدیث السادس ضعیف، وہاں پہ لکھا ہے کہ چھٹی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ خب من بیام بگم مثلا فرض کنید روایت ضعیف شما رو بیارم میں آپ کے فرض کریں میں آپ کے ضعیف روایت لا کر پھر کہوں کہ آپ ایسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں، میں آپ کے صحیح بخاری، مسلم اور آپ کے عقیدوں کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں، اور آپ ایسی روایت نقل کرتے ہیں جس کو خود شیعہ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ تجسیم کا عقیدہ رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ وہی جو جناب ابو حنیفہ کہتے ہیں، یعنی ہم نے شروع میں کہا کہ جناب ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ، آپ کہتے ہیں نہیں ہم خاموش ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب ابو حنیفہ نے سکوت نہیں کیا، اس نے کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اس نے کہا اللہ کے نفس ہے، اللہ کا وجہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے ضروری ہے کہ وہ قبول کریں، اور کہا ہے کہ جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ جناب نووی کی وہ عبارت کہ جس کی شروع کا حصہ آپ نے جو ہے وہ بیان نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہیں جمہور کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ نے ایک سوال کیا کہ تعویل کو قطعی ہے یا ظنی ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جو تفاسیر تم نے قرآن کے لیے نقل کی ہیں وہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے تفسیر قرآن میں کہ جو خلاف عقل نہ ہو تو اس کو ہم بعنوان احتمال بھی لے لیتے ہیں، تو کہتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ تو یہ بات ہو گئی۔ پھر آپ نے ایک روایت پڑھ لی کہ ہمارے اماموں نے حضرت موسیٰ کو نجات دی ہے، فلاں فلاں نبی کو نجات دی ہے۔ میں ابھی آپ کو نا مکتوبات امام ربانی سے کچھ پڑھتا ہوں۔ یہ عارف زمان ہے آپ کے، قطب دوران ہے آپ کے، یہ مرازہی خاشی نے جو ہے یہ آگے تحقیق کی ہے۔ اس میں جو ہے مکتوب نمبر 123 ہے، کہتے ہیں وہ راستے کے جو اللہ تک آپ کو پہنچاتے ہیں دو ہیں، ایک وہ انبیاء کا راستہ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ قرب ولایت کا راستہ ہے۔
اقطاب، اوتاد، بدلا، نجبا اور اللہ کے عام اولیاء، تمام اولیاء وہ آپ کو جو ہے وہ وصل کرتے ہیں اللہ سے. پیشوای این افراد است اور یہ جو افراد ہیں ان کا پیشوا، سربراہ، لیڈر جو ہے وہ علی ابن ابی و طالب ہے. حضرت علی اور قبل حضرت از علی اینکه به این عالم بیاید هم اس رهبر این عالم مقام بوده. میں آنے سے یعنی پہلے ان لوگوں کا کیا تھا؟ لیڈر اور رہبر تھا. قبل اینکه بیاد توی این عالم یعنی همین اس مقام جہان داشته. میں آنے سے رهبر پہلے وہ اولیاء اس بوده. مقام پر فائز تھے. این شیعه تمام نیست. کے تمام اولیاء این کے آقای شیخ امام حمد تھے. سرهندی است. یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے، ما آپ کے امام درخواستمون از ربانی شما این سرہندی کی حدیث کتاب ہے. قرب نوافل که در بخاری آمده رو قبول کنید. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو بخاری میں روایت ہے قرب نوافل کی روایت، اس کو آپ قبول کریں. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کا جو ہے وہ کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں. مگر در قرآن نداریم که لیکن کیا قرآن میں نہیں قبل ہے از این که پیغمبر کہ بیاد به این عالم به او توسل میکردن رسول خدا کے آنے سے پہلے یہود رسول خدا کے توسل کرتے تھے؟ علی الذین کفروا. اینا رو قبول نکنیم ما؟ کیا ہم اس کو قبول نہ کریں؟ دیگه در قرآن پیغمبر قبل اینکه بیاد توی این یہ عالم تو قرآن میں ہے، برای این عالم. یہ تو قرآن میں ہے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہودی ان سے توسل شما کرتے تھے. مطرح کردید بر فرضی هم که شیعه یہ آپ نے مطرح این کیا. روایت رو قبول کنه. فرض روایت کریں کہ ضعیفه. شیعہ یہ ضعیف روایت کو قبول کرتے ہوں مقام ولی الهی است. این خدا شدن تو ہم نیست. کیا کہیں گے کہ یہ درست فهمیدن جایگاه خدا. مقام ولی الہی ہے، نہ کہ خدا. یعنی ما آپ کو اصل میں اس مقامات کا پتہ نہیں چلا، پہچانا نہیں ہے. اینقدر جایگاهشون بالاست. ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند و ہے، شما اعتقاد دارید خدای شما اور آپ قوی‌ترین عقیدہ بنده رکھتے است. ہیں یہ انسان عادی مثل ابوالقاسم کہ خدا جو ہے وہ قوی ترین کیسے؟ وہ ایک انسان، ایک عام انسان کے میری طرح ایک انسان ہے. در خدا رو تعظیم میکنید. آپ بتانے کون جو ہے وہ خدا کی تعظیم کرتا ہے؟ بنده او این چنین جایگاهی با وہ شخص وہ کہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، وہ اتنے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، ان کے ہاں اللہ کی تعظیم بہت زیادہ ہے، یا جو کہ نہیں خدا بھی بندوں کی طرح ہے، چھوٹے بچوں کی طرح ہے. میرے ناظرین دقت کریں، ہم نے ابتدائے مناظرے سے ہی کچھ سوالات ان کے سامنے رکھے، ابھی تک جواب نہیں دیا. اگر اس ٹائم میں ہی وہ میرے سوالوں کے جواب نہ دیں تو پھر واضح ہو جائے گا کس نے صحیح بات کی، کس نے غلط بات کی ہے. نمبر 1، آپ اہل سنت کے لیے شاب امرد کی روایت لا کر اس کا ترجمہ کریں. 2، حدیث کمربند خدا برای اہل سنت، وہ حدیث کے جس میں ناڑے کا ذکر ہے، اللہ کے ناڑے اور شلوار کا ذکر ہے، وہ لا کر آپ بیان کریں. 3، شما در ابتدا گفتید باید آپ نے شروع میں کہا کہ ضروری ہے کہ تعویل ہو جائے، اگر تعویل نہ ہو تو گمراہ ہو جاتے ہیں. کہ امام اعظم تعویل پھر تم نے کہا کہ امام اعظم نے تعویل نہیں کی ہے. 4، چوتھی روایات بات، ضعیف السند از کتب شیعہ. آپ شیعہ کی کتابوں سے ضعیف سند کے ساتھ جو روایات ہیں، ضعیف روایت نقل بالکل استاد، خیلی ممنون، بہت شکریہ. شیعہ مناظر نے جو ہے وہ اپنے بالکل سر وقت پہ جو ہے وہ اپنی گفتگو مکمل کی ہے. نہایت ہی بہترین انداز سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک ہی نہایت پرامن ماحول میں اور ایک علمی ماحول میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اب آخری راؤنڈ اس مناظرے کا، 5 راؤنڈ استاد ابوالقاسمی کے جو شیعہ مناظرے ہیں ان کے مکمل ہوئے. اب آخری ٹرن ہے کس کی؟ معاویہ صاحب کی. معاویہ صاحب جو ہیں اسی 7 منٹ میں اپنی تمام جو ان کی گفتگو ہے، جو سوالات جو جوابات وہ کرنا چاہیں اسی میں مکمل کریں. بسم اللہ فرمائیں معاویہ صاحب. بسم اللہ کریں معاویہ صاحب. آپ کی تصویر جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے، رک گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ. جیسا کہ میری آخری ٹرن ہے اور میں امید کروں گا کہ ایک موضوع اور بھی رکھیں، ایک نشست اور بھی رکھیں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے. تو میری گزارش آپ کے ساتھ ہے کہ اگلی ٹرن بھی آپ یہی موضوع رکھیں، توحید رکھیں، تاکہ ہم کچھ اور بھی اس مسئلے کی وضاحت کر سکیں. جی آپ کا وقت جاری ہے. آواز اس میں لیٹ کا مسئلہ. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو اگلی نشست بھی انشاءاللہ ہم اس پہ رکھیں گے، ہم یہ امید کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے نزدیک تعویل، آواز آ رہی میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کا وقت بھی چل رہا ہے، آپ جاری رکھے ہیں معاویہ صاحب۔ کہ آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ کے نزدیک یہ جو تعویل کرتے ہیں قطعی ہیں زنی ہیں، آپ نے نہیں بتایا۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، آپ نے پھر کہا کہ فلاں راوی ضعیف، فلاں راوی ضعیف۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ صرف 4 اسناد میں نے بطور نمونہ پیش کی ہیں، بطور نمونہ میں نے 4 اسناد پیش کی ہیں، ورنہ آپ کی کتاب التوحید میں اس کی بہت سی روایت موجود ہیں۔ اور آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، آپ کو پتا ہے کہ تعدد ترک سے ضعیف روایت بھی حسن بن جاتی ہے یا صحیح تک پہنچ جاتی ہے۔ تو تعدد ترک ہیں، اس کی ایک ترک نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے، روایت کرنے والے بہت ہیں، راوی بہت ہیں۔ تو تعدد ترک سے یہ روایت ضعیف سے بڑھ کر حسن صحیح تک پہنچ جاتی ہے، یہ اصول اہل علم جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ یہ تعویل کی یہ ساری ضعیف روایت پڑھ رہا ہے کہ ہشام بن حکم جو جسم نہیں مانتا، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ تعدد ترک سے روایت صحیح بن جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے روایت پیش کی جو ہے امام ربانی سے کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو قریب بن جاتا ہے، اور اس کی پھر آپ نے آگے روایت نہیں پڑھی۔ آگے روایت کیا ہے، اس کی وضاحت علماء نے کیا لکھی ہے؟ علماء نے یہی لکھی ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اس کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، یعنی وہ غلط باتیں حرام چیزیں نہیں سنتا، وہ جائز چیز سنتا ہے۔ تو یہ ہمارے علماء نے تعویل کی ہیں۔ اگر آپ بخاری پڑھتے ہیں تو اس کی کم سے کم شرح پڑھ لیا کریں، فتح الباری، عمدۃ القاری وغیرہ پڑھ لیا کریں، اس میں وضاحت سے ہمارا موقف لکھا ہوا ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہاتھ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ کوئی چہرہ بن جاتا ہے، اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اور پھر میں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، تو امام نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد ہم ہیں۔ تو قرآن کی آیت کیا ہوئی کہ سب چیز مر جائے گی، سب چیز کو ہلاک ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن ہم 12 امام زندہ رہیں گے۔ یعنی بقول ان کے نزدیک 12 اماموں کو موت بھی نہیں آئے گی، اور اللہ کا چہرہ بن گئے، ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ گویا اللہ کی صفت حیات وہ ائمہ میں آ گئی ہے، تو امام جو ہے وہ صفت حیات سے متصف ہو گئے ہیں، تو گویا یہ خدا بن گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ کی روایت کے مطابق یہ ثابت آتا ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ ذرا بات کو سمیٹوں کہ ہمارا اہل سنت کا موقف واضح ہے کہ ہم تفویض کے قائل ہیں، لیکن ہم تعویل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچا سکیں، لوگ گمراہ ہیں نہ ہو سکیں۔ اور جو آپ یہ وضاحت بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت پڑھیں، ناڑے والی روایت پڑھیں، میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کو وہ پکڑتے ہیں جن کے دل میں گمراہی کا نظریہ ہوتا ہے، جو گمراہی کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام گمراہ ہو، اسی لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ گمراہی کی کوشش کرتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بہرحال تو ہمارا موقف واضح ہے، تو جو ہے وہ آپ ہمارا موقف، اگر یہ آپ روایتیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا یہ موقف بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ ہم نہ قائل جسم ہیں نہ قائل تشبیہ ہیں۔ یہ بھی فقہ میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی کتب عقائد میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں لایا ہوں یہاں، لیکن پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے کہ میں روایت پڑھوں، تو اسی لیے ٹائم بھی کم ہو رہا ہے، نیٹ کا مسئلہ بھی ہے، بار بار آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ اب میری پتہ نہیں آواز جاری نہیں جاری، پتہ نہیں چل رہا مجھے، صحیح جاری نہیں جاری۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ ساری باتیں ہیں، واضح لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم رب ہے، فلاں فلاں رب ہے، تو اس طرح کی باتیں آپ کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ذرا واضح آپ دیکھیں نا، تو آپ کی کتب میں یہ اتنی واضح روایت لکھی ہوئی ہیں کہ گویا کہ یہ ساری کیا ہے، اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ نے جو ابراہیم کو بچایا، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، اور یہ اللہ علی کی صفات ہیں، اللہ کی نہیں۔ تو یہ بات آپ کی جو ہے وہ واضح روایت موجود ہے۔ اور اس کی جو ہے روایت نقل کرنے سے پہلے آپ کے انوار نعمانیہ والے نے لکھا ہے کہ اقول ھذا الذی رواہ من بعثہ علیہ السلام باطنا قد روا مضمونہ فی اخبار اہل بیت، یہ اخبار اہل بیت سے موجود ہے، یہ ضعیف روایت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی اخبار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اہل بیت کی روایت ہے، یہ ضعیف، اس کی ضرورت نہیں ضعیف کہنے کی، کیونکہ یہ آپ کے الجاری کے مطابق یہ روایت ثابت ہے، اور اس لیے اس نے کہا ہے کہ یہ اخبار اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ روایت واضح طور پر آپ کے انوار نمونیہ موجود ہے کہ اس کا آپ جواب دیں واضح طور سے. آپ کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی جو ٹرن ہوگی، اگلی گفتگو جو ہوگی، تو اس ساری باتوں کا جواب دیں آپ. باقی جو باتیں تقریباً میں نے اصول بتا چکا ہوں کہ اصول یہی ہے کہ یہ ساری متشابہات ہیں، اور متشابہات ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق. تعویل تب کرتے ہیں جب عوام کی گمراہی کا خوف ہو، تو تعویل کرنا ہمارا اصل موقف نہیں ہے. اصل نظریہ ہمارا تفویض ہے کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر اس سے کیا مراد ہے. باقی عوام کو بچانے کے لیے گمراہی سے ہم یہ تعویلات کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا موقف واضح ہے. اس طرح کی تعویلات تو آپ نے بہت سی کی ہیں. آپ نے یہ کتاب بھری ہوئی ہے اس طرح کی تعویلات سے. ٹھیک ہے، جو آپ نے نہیں بتایا کہ ظنی ہیں قطعی ہیں، آپ اس کا بتائیں گے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ تو اللہ کی صفات کے منکر ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں ایک حوالہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے، ہمیشہ سے فاعل ہے، کیونکہ یہ صفات فعلیہ ہیں. تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہوئے. اور اس سے ایک صفحہ پہلے واضح لکھا ہوا ہے کہ اس خدا کو کوئی ایسی صفت بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ علی معاویہ صاحب. انشاءاللہ جو نفی کرنا ہوتی ہے جی بہت شکریہ، اللہ کو سمیع کہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت میں گفتگو کی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، 8-10 سیکنڈ آپ اوپر چلے جاتے ہیں. ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں جی ابھی جی اب علی معاویہ صاحب گزارش کریں گے کہ مکمل یعنی اپنی گفتگو کو اس کی جو ہے وہ مجموعی طور پہ آپ اپنی گفتگو کو اگر جمع کریں ایک خلاصے کی صورت میں 2 منٹ وقت دیے جائیں گے دونوں کو کہ اپنی گفتگو کو خلاصے کی صورت میں پیش کریں کہ اس پورے مناظرے میں ہمارا جو ہے وہ یہ موقف تھا جو ہم نے پیش کیا. 2 منٹ میں آپ نے گفتگو مکمل کرنی ہے اور 2 منٹ میں شیعہ مناظر جو ہیں وہ پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کریں گے. جی علی معاویہ صاحب نے اعتراضات کیے ہیں جی وہ ساری صفات ایک منٹ صرف ہم وقت لگا دیں 2 دقیقے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. 2 دقیقے بیزاری ٹائم ہو 2 دقیقے بیزاری. جو ساری روایت پیش کی ہیں یہ ساری صفات متشابہات ہیں جن کی تعویلات ہمارے علماء نے کی ہوئی ہیں جو شروحات میں موجود ہیں. نووی میں، فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، مرکات میں، سب کی تعویلات موجود ہیں. کوئی ہمارا عالم نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. جو تفویض کے قائل ہیں، جو تعویل کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. میں نے امام نووی کا حوالہ پیش کیا، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے جی. تو خلاصہ یہ کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کی ساری صفات جو ہیں وہ متشابہات ہیں جن کا صحیح مطلب کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم جو تعویل کرتے ہیں وہ گمراہ فرقوں کی جو ہے وہ گمراہی پھیلانے کی سے روکنے کے لیے، عوام کو گمراہی سے بچانے کے لیے تعویلات کرتے ہیں. اور میں نے شیعہ سے جو کتب سے حوالے پیش کیے ہیں ان میں یہ بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ گمراہی سے بچانے کے لیے، اس میں یہ بات ہے کہ ان کے عقائد میں، شیعہ عقائد میں اللہ جسم بھی رکھتا ہے، اللہ صورت بھی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس طرح کی باتیں میں نے ثابت کی کہ علی گویا کہ اللہ ہے، ائمہ جو ہیں وہ ان کو موت نہیں آئے گی، وہ گویا کہ اللہ کے وجہ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے اور ان کو موت نہیں آئے گی. تو خلاصہ یہ کہ ہمارا موقف واضح ہے کہ ہم ان کے جو ہے وہ اللہ کا نہ ہاتھ مانتے ہیں نہ پیر مانتے ہیں، ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. جو تعویل ہم کرتے ہیں اس کا مطلب عوام کو بچانا ہے گمراہی سے. تو مختصراً میں نے اپنے یہ جو بات رکھی ہے، اور آخری بات یہ کہوں گا کہ میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اگلا موضوع بھی یہی رکھیں. بھلے آپ کے دلائل جو ہیں وہ آپ پیش کریں، ہمارے پاس بہت کچھ رکھا ہوا ہے ہم جو پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگلا موضوع بھی آپ یہی رکھیں اور آپ کے اس جواب کا انتظار کر رہے ہیں. بہت ہمیں اچھا لگا آپ کا کہ اس طرح سے ہمارے دلائل سامنے آئیں. ہم چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح کی پلیٹ فارم ملے جو ہمارے دلائل سامنے آئیں، کیونکہ جہاں پاکستان کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ جہاں مناظرے ہوں، لیکن اس طرح کے گفتگو سے ایک جو ہے وہ سامنے کے موقف، دونوں کا موقف سامنے آئے گا. تو مختصر میں نے بات کہنی تھی. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ علی معاویہ صاحب، بہت شکریہ. سلامت رہیں. اب جو ہے وہ 2 منٹ کی جم بندی یعنی جو پوری گفتگو رہی اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ شیعہ مناظر پیش کریں گے، اس کے بعد ہم مناظرہ ختم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع بحثمون با این بود که ہم نے بحث شروع کی ہے یہ
کہ جناب ابو حنیفہ نے فقہ الاکبر میں کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ان کا چہرہ ہے، نفس ہے، اور اس کو قدرت سے تعویل نہ کریں ید کو، اور خود یہ صفات مطرح کی. پھر وہ روایت جو شاب امرت کی ہیں اور وہ روایت کے جو اس میں اللہ کی شلوار ہے، لاڑا ہے، اور دیگر روایات بخاری مسلم سے ہم نے بیان کی ہیں. لیکن ہمارے اس دوست نے شیعہ کی کتابوں میں سے کوئی ایک روایت معتبر وہ نقل نہ کر سکے. حتیٰ جو ایسی روایت کے جو متن روایت ہو اس میں راوی ضعیف تھے. اب واضح ہو جائے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بات تقطیع کی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آ جائیں، یہ سامنے آ جائیں اور یہ مجھے بتا دیں کہ میں نے کہاں تقطیع کی ہے. پھر جو ہے ایک اور روایت لے کے آئے، اس کی بھی سند ضعیف تھی. کہا ہے کہ ید اللہ سے جو بات ہیں وہ روایت ضعیف ہیں. میں نے اس کا جواب دیا کہ جو تعویل ہیں وہ اگر قطعی نہ ہو، ظنی بھی ہوں، تب بھی میں نے جواب تو اس کی کوئی جو ہے وہ مشکل پیش نہیں آتی. نعمت اللہ کی کتاب سے لے کے آئے. نعمت اللہ جو ہے وہ اخباری عالم دین تھے، اخباری کی طرف گرائش تھی. ان کے جو ہے ہمارے اوپر آپ ان کی باتوں کو حجت نہیں قرار دے سکتے. اور آپ جو ہے جالب یہ ہے کہ اپنے آخری نمبر میں آپ نے آ کے وہ روایات پڑھ لی ہیں، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے روایت پڑھ دیں تاکہ میں اس کے اوپر بات کرتا. آپ نے جو کہا کہ جو تعدد طرق سے حدیث حسن ہو جاتی ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ نہیں ہے کیا کہ تعدد طرق سے حدیث حسن ہو جاتی ہیں. اچھا، وہ موضوع کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، جی ٹائم جو ہے وہ 2 منٹ ان کا بھی ختم ہو چکا ہے استاد کا. استاد فرما رہے ہیں کہ موضوع جو ہے اس توحید کے اوپر کافی گفتگو ہو چکی ہے، دونوں نے اپنے نظریات رکھ دیے ہیں. اگر خواستیم بعدها میتونیم در ادامه بعد از موضوع امامت و خلافت که ایشون مطرح کرده یا با ایشون یا با دیگران موضوع توحید یا موضوعات دیگری اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کو ہم جاری رکھیں یا نہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. از دوست عزیزمونم بسیار تشکر میکنم. میں بھی اپنے اس محترم مہمان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. ما دوست داریم همدیگه رو تکفیر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں، دوستانہ ماحول میں بیٹھ کر علمی گفتگو کریں، اور انشاءاللہ لوگ ہماری گفتگو سے استفادہ کریں. بہت شکریہ استاد. یعنی الان این تشہد کے موضوع بعدی امامت باشه. جی علی معاویہ صاحب، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ استاد فرما رہے ہیں کہ اگلا موضوع جیسا کہ آپ نے خود دیا تھا موضوع امامت ہو تو امامت کے اوپر گفتگو ہو، پھر انشاءاللہ آگے چل کے یعنی بعد از امامت انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ توحید پہ جو ہے وہ گفتگو کر لیں گے. جی اس حوالے سے آپ اپنا آخری موقف دیں تاکہ پھر آپ سے خدا حافظی کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا موضوع امامت ہو تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. اس میں مدعی میں ہوں گا، یہ دعویٰ میرا ہے، موضوع میں نے دیا ہے، تو اس پہ ہم آگے جو ہے وہ بات کر لیں گے. رابطے میں ہیں تو ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کر لیں گے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے. پھر ہم جب آگے بات ہوگی تو میں دعویٰ انشاءاللہ واضح پیش کروں گا کہ دعویٰ کیا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں گا کس پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے مسئلہ امامت میں. جو پوائنٹ ہوگی مسئلہ امامت میں کس پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں گا. انشاءاللہ آپ کو پہلے اطلاع کر دوں گا. پھر جب ہم مناظرے کے لیے بیٹھیں گے، گفتگو کرنے کے لیے بیٹھیں گے، تو میں اپنا جو ہے میرا دعویٰ جو ہے وہ واضح کر کے پیش کر دوں گا انشاءاللہ. لیکن پوائنٹ کیا ہوگی میں سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ علی معاویہ صاحب. ناظرین، آپ نے مناظرہ جو ہے وہ ملاحظہ کیا. خداوند متعال سے دعا کریں گے کہ یہ مناظرہ خوشنودی خدا کا سبب بنے.